السلام علیکم، میرا نام ہے محمد فاروق بابر اور آج کا میرا لیکچر کا ٹاپک ہے بیالوجی اینڈ سروس آف مین کائنڈ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بیالوجی نے انسان کی جو سروس میں ہے، بیالوجی نے کیا کردار ادا کیا ہے یا کیا رول ہے اس کا انسان کی سروس میں یا انسان کی زندگی کی امپروومنٹ میں۔ تو اس میں مین تین ہمارے پاس ہیڈنگز ہیں کہ اس نے فوڈ پروڈکشن میں انسان رول پلے کیا ہے، اور کمبیٹنگ ڈیزیز یعنی کہ ڈیزیزز کو کم کرنے میں اس نے رول پلے کیا ہے، اور پھر فوڈ کو پریزرو کرنے میں بھی اس نے رول پلے کیا ہے۔ تو پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ پروڈکشن میں اس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اس نے جو پہلے ورائٹیز تھی پلانٹس کی یا اینیملز کی، ان کو امپروو کیا ہے کہ ان میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور زیادہ ییلڈ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے نیو ورائٹیز انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ جن میں ڈیزیزز کے خلاف ریزسٹنس ہے اور وہ ہائیلی ییلڈ ہیں کہ وہ زیادہ پیداوار دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے پلانٹ اور اینیمل کی بریڈرز کی ٹیکنیک متعارف کروائی، جس میں پلانٹس میں ہم اپنی مرضی کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان میں اپنی پسندیدہ جو خصوصیات ہیں ان کے جینز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پولٹری بریڈرز ہیں، ان کی مدد سے ہم جو ہے جلد اور سستا گوشت بھی حاصل کر سکتے ہیں ان اینیمل بریڈرز کے ٹیکنیکس کے ذریعے۔ اس کے بعد جینیٹک انجینئرنگ ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ میں ہم جو خصوصیات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈی این اے یا جینوم ہم اس پلانٹ میں دوسرے پلانٹ میں داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں اپنی پسندیدہ خصوصیات دیتا ہے اور ہائی ییلڈ دیتا ہے، اور اس میں ڈیزیزز کے خلاف ریزسٹنس بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اینیملز میں بھی ہم یہی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پلانٹس اور اینیملز ٹرانسجینک تب ہوتے ہیں جب ان میں فارن ڈی این اے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ڈیزیزز کو کمبیٹ کرنے کے لیے یا ڈیزیزز کو کم کرنے کے لیے بیالوجی نے کیا رول پلے کیا ہے۔ تو اس میں فرسٹ ٹیکنیک ہے کہ انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ۔ تو جو ڈیزیز جس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیالوجی میں تمام ریلیونٹ اور پراپر یعنی کہ جو طریقے ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس ڈیزیز کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے بعد کیمیکل پیسٹیسائڈز ہیں، یعنی کہ جو فنگس ہیں یا جو کیڑے ہیں جو کراپس کو کمزور کر دیتے ہیں اور ییلڈ کو کم کر دیتے ہیں، تو ان کے خلاف ہم نے جو ہے وہ ادویات تیار کی ہیں، یعنی کہ فنجائی کو مارنے کے لیے ہم نے فنجی سائڈز بنائی ہیں، اور جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے ہم نے پیسٹیسائڈز بنائی ہیں تاکہ ان جو کیڑے ہیں یا فنگس ہے ان کو کم کیا جا سکے تاکہ جو پیداوار ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ لیکن یہ جو ہم کیمیکل پیسٹیسائڈز استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اب ان کا استعمال بہت کم کر چکے ہیں۔ ان کے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں کہ ایک تو یہ پولوشن کا سبب بنتے ہیں اور ٹاکسٹی کا بھی یہ سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہیں جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان پر ہم بار بار ایک ہی کیمیکل پیسٹیسائڈ یا فنجی سائڈ استعمال کرتے رہیں تو وہ ریزسٹنٹ بن جاتے ہیں، تو ان کی ریزسٹنس بڑھتی رہتی ہے اور ان کے پھر استعمال کرنے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب جو بیالوجی میں نیو ٹیکنیک آئی ہے اس کو ہم بیالوجیکل کنٹرول کہتے ہیں۔ اس میں ہم جانداروں کو استعمال کر کے ان فنگس ہوتے ہیں یا جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم جو کیڑا ہوتا ہے یا جو فنگس ہوتا ہے اس کا ہم پریڈیٹر وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس طرح ہم ان کیڑوں کی یا فنگس کی ہم پیداوار کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی ییلڈ کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بیکٹیریا ہیں جو بائیو پیسٹیسائڈز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح بیالوجی میں یہ نیو ٹیکنیک ہے کہ بیالوجیکل کنٹرول لیونگ آرگنیزمز کو ہم استعمال کر کے ہم جو ہے وہ ان کیڑوں کو یا فنگس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک ہے۔
ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس میں اس پودے کو جس پر ہم نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے پانی میں ہم گرو کرواتے ہیں کہ جس میں تمام سالٹس اور اس کی ضروریات کے تمام نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی ضروریات کی ہر چیز اس میں موجود ہوتی ہے اس پانی میں جس میں ہم اس کو گرو کرواتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم اس کی ریکوائرمنٹس کو بھی جانچ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی آ رہی ہے، اور تو اس طرح ہم اس کی وہ کمی کو پورا کر کے ہم جو ہے اپنی ییلڈ کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس فوڈ کو ہم پریزرو کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ فوڈ کو ہم محفوظ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بیالوجی نے اس میں فوڈ کی پریزرویشن میں بہت سے نیو ٹیکنیکس یعنی کہ متعارف کروائی ہیں، یعنی کہ اس کو گلنے سڑنے سے کیسے بچایا جائے، اور اس کو بعد میں استعمال کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اور اس کو دور دور تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے ایک ٹیکنیک پاسچرائزیشن بھی متعارف کرائی ہے۔ اس کو لوئس پاسچر نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو پاسچرائزیشن وہ ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے ہم ملک یا ملک پروڈکٹس کو جو ہے وہ پریزرو کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملک ہوتا ہے یا ملک پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کی ہم پارشل سٹیریلائزیشن کر دیتے ہیں اور پھر ان کو ڈبوں میں پیک کر دیتے ہیں، اس طرح وہ پریزرو ہوتے ہیں۔ سٹیریلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں سے جو جرمز ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔